پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الا الذین آمنوا، لیکن خسارے سے بچنے والے لوگ چار قسم کے، اللہ کہہ کر حرف استثناء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان چار قسم کے لوگوں کا استثناء فرما دیا۔ کہ خسارے میں تو ہے انسان، لیکن یہ چار قسم کے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلے قسم کے لوگوں ہیں جو ایمان لائے، آمن، ایمان والے لوگ۔ اب میں اور آپ تو بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو پہچاننے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی، اور رب کا کرم کہ صحیح العقیدہ سنی گھرانوں میں ہم نے آنکھ کھولی کہ ہمیں اسلام مل گیا، عقیدہ ہے اہل سنت مل گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا مسلمان تو پیدا ہو گیا، اب اسلام کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص اس پرفتن دور میں، جبکہ جگہ جگہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے دست درازی ہو رہی ہے۔ آئے دن کے نئے نئے فتنے ہیں، آئے دن کے نئے نئے مسائل ہیں، اور ان مسائل سے خود کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ کوششیں کرنی ہیں۔ پہلی شرط، پہلی کامیابی کی سیڑھی جو انسان کو خسارے سے بچائے گی وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان کے معاملے میں اگر کمی ہوئی تو پہلی ہی منزل پر بندہ گر جائے گا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کرے، ایمان لائے، ساتھ ہی ساتھ کیا کرے؟ اعمال صالحہ بجا لائے، اچھے کام کرے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ فرمائیے دوسری کامیابی کی دلیل ہے، یہ دوسری چابی ہے کہ جو انسان کو خسارے سے بچائے گی، جو انسان کو نقصان سے بچائے گی، جو انسان کو آزمائش سے بچائے گی جو قیامت میں ہو سکتی ہے، اور اس کے برے اثرات زندگی میں پڑ سکتے ہیں۔ نیکی خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے، نیکی کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ یہاں نیکی میں بھی آج اس دور میں خرابیاں آنے لگی ہیں، کمپیریزن کیا جانے لگا ہے، ہم نے ہر چیز میں گلیمر داخل کر دیا ہے نا۔ اب نیکی کے کاموں میں بھی یہ چیزیں داخل ہونے لگی ہے، معذرت کے ساتھ نیکی کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، کم بجٹ میں ہونے والے کام کو بجٹ بڑھا کر آج کے دور میں کیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی رمضان گزرا، چند دنوں پہلے ہی کی کہانی دیکھ لیجئے نا، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، لاکھوں لاکھ روپے فقط کھلانے پلانے پر خرچ کیے گئے۔ کئی جگہوں پر یہ باتیں سننے میں آئیں، حالانکہ سادگی سے یہ معاملات ہو سکتے تھے، کم بجٹ میں یہ معاملات ہو سکتے تھے، لیکن اس پر ہم نے اتنا کچھ کیا۔ مجھے بتائیے یہ اہل سنت و جماعت کا سرمایہ اگر اس کی جگہ پر کسی اور کنسٹرکٹیو کام میں لگ جاتا تو مثلاً کتنا بڑا فائدہ ہونا تھا۔ بڑے بڑے لاکھوں روپوں کے بجٹ اس کام کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، اور یہ بجٹ اگر کسی دارالعلوم کو دیے جائیں تو وہاں کے اخراجات، طلباء کی کتابوں کے اخراجات، علماء کی سیلریز کے اخراجات نکل سکتے ہیں، لیکن قوم اس طرف آتی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دوسری طرف لگا دیا ہے۔ اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قربانی اللہ کی طرف سے صاحب نصاب پر جو لازم کی گئی ہے، اخلاص کے ساتھ ادا کیجیے، للہیت ہو، اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہو، بہت اچھی بات ہے، لاکھوں روپے آپ خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا ہونے لگا ہے، ریلیاں نکلنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کی، اسکوٹریں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، قربانی کے جانور بھی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ خراب کیا نا ہم نے ایک اچھے کام کو جو اچھے طور پر ہو سکتا تھا، اس میں ہم نے یہ بگاڑ والی صورت پیدا کر دی۔ کون بچا؟ کس کا ذہن اس طرف جائے، کس کی سوچ اس طرف جائے؟ اللہ کسی کی سوچ بنے ایسی کہ ہمیں لوگوں کو اس طرف ذہن دینا ہے کہ یار یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے جانور آیا ہے۔ ویسے بھی جانور نے تو قربانی ہونا ہے، پورا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، میں اور آپ کھاتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کی اہمیت ہے کہ عید قربان میں، ان خاص دنوں میں مخصوص جانور جو ذبح ہوتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، کاش کہ اس کو ہم صحیح طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر یہ قربانی کا فریضہ ادا کریں، لیکن اس میں بھی خرابی ہو گئی۔ اور بھی کتنے کام ایسے ہوئے کہ جو بظاہر تو نیکی کے کام ہیں، لیکن اس میں ہم نے بڑے بڑے بجٹ شامل کر کے ان کاموں کو کی حقیقی روح کو ہم نے ختم کرنا شروع کیا، حقیقی روح کو ہم نے اس طور پر مجروح کر دیا۔ اخلاص ڈھونڈیں، دل کی کیفیات کو ڈھونڈیں۔ میں کسی پر
شرعی حکم نہیں لگا رہا، فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پر، لیکن ہر ایک شخص جو اس طریقے کے معاملات میں انوالو ہے وہ اپنے اپنے دل کی کیفیت تو دیکھے نا کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہے۔ جب بہت زیادہ ہم کسی بھی چیز کو اس طور پر ہائپ دے دیں گے تو پھر توجہ ہماری اسی طرف لگ جائے گی اور اخلاص سے ہماری توجہ ہٹ جانی ہے۔ یہ اصول ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نیکی سے تیرے دل میں خوشی داخل ہو اور برائی سے تجھے برا محسوس ہو فأنت مؤمن، تو تو مومن ہے۔ اپنے دل کا محاسبہ کر لیجئے۔ فرمایا وعامل الصالحات، اچھے کام کرے۔ تو اچھے کام کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ نیکی تیرے دل میں خوشی داخل کرے اور برائی سے تیرے دل میں پریشانی ہو تو فرمایا فأنت مؤمن، تو تو مومن ہے۔ یہ کیفیت بنتی ہے، غور کریں۔ نیکی کے یہ سارے کام میں نے 2-3 گنوا دیے جہاں زیادہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں، کافی چیزیں میں کہتے ہیں نا کہ زبان لک رہی ہے میری، ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ، لیکن مجھے بتائیے کہ دل کی یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے، اخلاص، للہیت، رب کی بارگاہ کا قرب، اس رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لگنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور اگر یہی رہ جاتا ہو، اسی میں کوتاہی ہو جاتی ہو، تو پھر مجھے بتائیے حاصل اصول کیا ہوا؟ حاصل اصول کیا ہوا ہمارے پاس؟ پھر رب العالمین نے کیا فرمایا؟ 2 اصول، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تاکید کرتے ہیں۔ ہم حق بات نہیں، کمزور کے سامنے کر لیں گے، جو ہم سے اوپر کا ہو نا، اسٹیٹس بڑا ہو، کوئی عہدہ ہو، اس کے سامنے کرو، سچ بات، حق بات نہیں ہوتی۔ مال زیادہ ہو نا کسی کے پاس، وہاں پر بھی جو ہے بات نہیں ہوتی، مالدار ہے، مالدار ہے۔ تو فرمایا کہ حق بات کی تاکید ہے، حق بات کرے جب بھی موقع لگے، جہاں بھی موقع لگے۔ جھگڑے والی صورت نہ بنائے، افہام و تفہیم والی صورت ہونی چاہیے، سمجھانا مقصد ہونا چاہیے، لیکن بات کرے حق کی۔ جب حق بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کے پازیٹیو نتائج معاشرے میں رونما ہوں گے۔ کس طور پر؟ حضور نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، حق بات، برائی کو ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں برا جانو۔ فرمایا ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے تو کوئی کمزور بات نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ دل میں بھی کس شخص کے آتی ہے برائی کہ یہ برا کام ہو رہا ہے۔ جو 2-3 باتیں میں نے گنوائی ابھی، یہ برائی ہو رہی ہوتی ہے، ناقدری ہو رہی ہوتی ہے شاعر اسلام کی، لیکن ہمارے دل میں کب پریشانی آتی ہے، ہمیں کب ایسا محسوس ہوتا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ چند گھنٹوں کو کھنگال لیجئے، کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں یہ غلطی کی، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حق بات کی تلقین کا حکم ہے، حق بات کی تاکید کا حکم ہے۔ فرمایا یہی راہ نجات ہے۔ نجات والی 4 باتیں، کامیابی والی 4 باتیں بیان کی سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے۔ امام شافعی جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں تمام مضامین موجود ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی راہ نجات کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے۔ پھر آخری بات وتواصوا بالصبر، حق بات کی تاکید، اور پھر صبر کی تلقین، لوگوں کو صبر کا درس دینا۔ مواقع آتے ہیں زندگی میں ایسے، حضرت لقمان، سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے، پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ آج کا باپ کہتا ہے اپنی اولاد کو کہ نماز قائم کر، اور قائم کرنا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، 5 نمازیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برائی سے لوگوں کو منع کر۔ یہ 2 باتیں آپ کر چکے نا، تو تیسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں جو دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کر۔ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا، تو پھر برا تو لگے گا، نفس پر ضرب پڑے گی تو برا لگے گا نا۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جن کی یہ پریکٹس ہے کہ عید قربان آتی ہے تو نمائش کرتے ہیں اپنے جانوروں کی، اس کو میرا یہ اسٹیج میں پہنچے گا تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اگر سمجھنے والا دل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائے گا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں، مان لے گا۔ لیکن اگر بد نصیبی سے سمجھنے والا دل نہیں ہے اس کے پاس، پھر مجھے بتائیے برا بھلا ہی کہے گا، یہی کہے گا یا کچھ اور کہے گا؟ ہونا یہی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، جو شخص اس منصب پر ہے، رب العالمین کا پاک کلام اس کے لیے
دعوت فکر دیتا ہے، فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو مصیبت پہنچے اس پر نے صبر کرنا ہے، کیونکہ پہنچے گی مصیبت۔ یہ نہیں مانیں گے جو لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں نا کھانے کھلانے پر، وہ نہیں مانیں گے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ اسٹریٹجی، وہ نہیں سمجھیں گے، کہیں گے کہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ مخالفت نہیں کرتے آپ کی، اللہ آپ کو اور برکتیں دے، لیکن جو صحیح مقصد ہے وہ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ نماز عشاء پڑھ کے نکل رہا تھا نا، ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر اعتکاف میں اتنے افراد بیٹھے تھے اور نماز میں اب اتنے افراد مجھے نظر آتے ہیں، اور فلاں جگہ پر اعتکاف میں اتنے افراد بیٹھے تھے مجھے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اور میں نے تو نہیں کہا تو اس کو، میں کہا یار آپ مجھے تو چھوڑ دو یار، آپ کو جو بات کریں آپ انتظامیہ سے بات کرو، میں کیا کر لوں گا؟ ہر جگہ کی ایڈمنسٹریشن میرے پاس تو نہیں ہے، آپ جس جگہ کے لیے بات کریں وہیں سے آپ بات کریں۔ تو بات تو اس نے ویلڈ کی نا، کہ اگر آپ اتنے لوگوں پر کو بٹھائیں جس پر آپ کا توجہ رہے، آپ کی فوکس رہے، اس کی آپ تربیت کر سکیں تو پازیٹیو رزلٹ نکلے گا۔ اگر آپ ایکسٹرا اوور لمٹ کراس کر کے کچھ کریں گے تو گرپ چھوٹ جائے گی، اور جب گرپ چھوٹے گی تو پھر وہ بینیفٹ تو نہیں ملے گا، بابا ہوگی، تعریفیں ہوں گی، لوگ مزہ کریں گے، بس یہی ہوگا۔ آؤٹ پٹ دین اسلام کو کچھ نہیں دے سکتے، آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے اس طرح سے، اور یہ میں بھی اپنی تجربہ بیان کر رہا ہوں، سالہ سال سے اس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں۔ تو اگر کام کے صحیح انداز میں ہم کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے۔ اگر ہم نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس طور پر بگاڑ میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا تو پھر رب کی بارگاہ میں مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص جواب دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن رب کا کلام کہتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، جو نعمت تمہیں رب العالمین نے دی ہے اس نعمت کا تم سے حساب ہوگا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کن کن نعمتوں کا جواب دے دیں گے آپ؟ راہ حق میں نے کہا نا، دشواری آئے گی، مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، اور قرآن بھی کہتا ہے نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے جو مصیبت پہنچی اس پر صبر کر، اور جو اس پر صبر کرے اپنے ذہن کو اطمینان میں رکھے۔ تو آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ مشکل کے وقت میں جو کول رہے، کام رہے، وہ مینٹلی اعتبار سے اسٹرانگ بندہ ہے، یعنی اعصاب کے اعتبار سے مضبوط بندہ ہے۔ میں اردو میں کر دوں، مضبوط اعصاب کا بندہ ہے جو مشکل کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لے، پھٹ نہ پڑے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔